الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ربیع النور شریف کی مبارک گھڑیوں میں دارالفتاح اہل سنت کا سلسلہ لیے ہوئے حاضر ہیں۔ دارالفتاح اہل سنت کے مفتی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ آپ کال کے ذریعے، SMS کے ذریعے جس مسئلے پر چاہیں شرعی رہنمائی لینا چاہیں آپ ہم سے رابطہ کیجئے، انشاءاللہ ممکن ہوگا تو آپ کا سوال بھی سلسلے میں شامل کر لیا جائے گا۔ بصورت دیگر ناظرین کی جانب سے سوالات موصول ہوتے ہیں، وہ سلسلے کا حصہ ہوتے ہیں، ان کو بھی آپ غور سے سماعت فرمائیے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے پوچھے گئے سوال میں آپ کے بھی کسی مسئلے کا حل موجود ہو، اور کچھ نہیں تو علم دین حاصل کرنے کا تو موقع ملے گا ہی۔ تو ساتھ رہیں گے، توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ بہت زیادہ برکتیں حاصل ہوں گی۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام کے صفحہ نمبر 3 پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ عز و جل اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ربیع الاول کے مہینے کے اندر الحمدللہ مسلمانوں میں درود و سلام پڑھنے کا جذبہ بڑھ جاتا ہے۔ امیر اہل سنت کا جو یہ رسالہ ہے ضیاء درود و سلام، یہ درود پاک کی جو حدیث ہیں، درود پاک کے فضائل پر مشتمل حدیث کریمہ ہے، اس پر مشتمل ہے۔ درود پاک نہ پڑھنے کی کچھ وعیدات بھی اس میں درج ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان کے اقوال بھی اس میں موجود ہیں۔ تو جہاں ہم دیگر لنگر کا اہتمام کرتے ہیں، کھانے کا اہتمام کرتے ہیں، نیاز کا اہتمام کرتے ہیں، اگر ہم لنگر رسائل کی بھی ترکیب بنا لیں گے، اور اس طرح کے جو رسائل ہیں، بالخصوص یہ والا رسالہ درود پاک کی فضیلت پر جو مشتمل ہے، یہ انشاءاللہ مسلمانوں میں ہم عام کریں گے تو اور بھی زیادہ درود پاک پڑھنے کا جذبہ بڑھے گا۔ تو اس رسالے کو آپ خود بھی حاصل کیجئے، مطالعہ بھی کیجئے، اور دیگر مسلمانوں کو بھی اس میں مسلمانوں میں تقسیم کیجئے، انشاءاللہ بہت سارا فوائد حاصل ہوں گے۔ سوالات کی طرف بڑھتے ہیں، پہلی کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی چلائیے۔ قاری دو صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے بارے میں کچھ بتا دیں۔ جی حضور، علم غیب کے بارے میں کچھ بتا دیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو غیب کا علم دیا گیا، بکثرت دیا گیا، اور اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ابتدائے کائنات سے، یعنی جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کی ابتدا فرمائی اس وقت سے لے کر قیامت تک جتنے بھی معاملات، چاہے وہ جزوی طور پر ہوں چاہے وہ کلی طور پر ہوں، تمام کے تمام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بتا دیے گئے، آپ کو اس کا علم دے دیا گیا۔ یوں ہی قیامت کے بعد کا کثیر علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا گیا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب پر بہت سارے دلائل قرآن و حدیث کے اندر موجود ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ التکویر میں یہ ارشاد فرمایا، وما هو علی الغیب بضنین، کہ یہ نبی غیب بتانے پر بخیل نہیں ہے۔ علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بخیل اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس کچھ ہو اور وہ کسی کو نہ دے۔ اگر اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں اور وہ کسی کو نہیں دیتا تو ایسی صورت پر اس کو بخیل نہیں کہا جائے گا، کہ اس کے پاس کچھ ہے نہیں تو وہ کیا دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کے بارے میں یہ فرمایا کہ غیب بتانے پر بخیل نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ آگے غیب بتاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غیب کو بتانے والے ہیں۔ بنیادی اعتبار سے نبی کا معنی ہی غیب کی خبر دینے والا ہوتا ہے۔ نبوت سے نبی نکلا ہے، اور نبی کا مطلب غیبی خبر ہوتا ہے۔
غیب کی خبر دینا، غیب کی باتیں بتانا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام ان کی نبوت کا معنی ہی غیب کی باتوں کا بتانا ہے. تو انبیاء کرام علیہ السلام تمام کو اللہ تبارک و تعالی غیب کا علم عطا فرماتا ہے. سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد فرماتا ہے کہ وما كان الله ليطلعكم على الغیب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. یعنی اے عام لوگوں، تمہاری یہ شان نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں غیب پر مطلع کرے. ہاں، اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ ان کو غیب کا علم عطا فرماتا ہے، ان کو غیب پہ مطلع کرتا ہے. یوں ہی سورۃ الجن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا کہ فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، کہ اپنے غیب پر کسی کو اظہار نہیں کرتا مگر اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے تو چن لیتا ہے ان کو، جن کو پسند کرتا ہے. تو قرآن پاک کی ان آیات کی روشنی میں بالکل واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انبیاء کرام علیہ السلام کو بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم عطا فرماتا ہے. اسی طرح احادیث طیبہ بکثرت موجود ہیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے غیب کی خبریں ارشاد فرمائی. آنے والے تمام واقعات حضور علیہ السلام نے بیان فرمائے. مسلم شریف کے اندر مشکات کے اندر یہ روایتیں موجود ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ حضور علیہ السلام ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور ابتدائے خلق سے لے کر قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا سب کچھ ہمارے سامنے بیان فرما دیا. یہاں تک کہ جنتی جنت میں داخل ہو گئے، جہنمی جہنم کے اندر داخل ہو گئے. ہم میں سے جس نے یاد رکھا اس نے یاد رکھا، جو بھول گیا وہ بھول گیا. تو آپ علیہ السلام نے ہر بات ان کو ارشاد فرما دی. اسی کو غیب کہتے ہیں کہ جن چیزوں کو ہم حواس خمسہ یعنی سن کر، دیکھ کر یا چکھ کر یا سونگ کر یا چھو کر نہیں بتا سکتے، اسی طرح قیاس کے ذریعے نہیں بتا سکتے، اس کو غیب کہا جاتا ہے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غیب کی دلیلیں ہیں. اس طرح بہت ساری باتیں حضور علیہ السلام نے غیب کے بارے میں بیان کی ہیں. بعض آیات سے اور احادیث طیبہ سے کچھ لوگوں کو یہ شبہ اور وہم گزرتا ہے، اور بعض لوگ جو ہے چونکہ ایک نظریہ اور عقیدہ بنائے بیٹھے ہوتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں ہے، تو لہذا وہ ان آیات کو بھولے بھالے مسلمانوں کے سامنے پیش کر کے ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ ان آیات کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ جس میں یہ فرمایا کہ غیب کی بات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، اس کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، اس کا واضح اور صریح مطلب یہ ہے کہ جو حقیقی علم ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو ہے. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود سے غیب کا علم رکھتا ہے. اس کو کسی نے بتایا نہیں کہ کسی کے بتانے سے اس کو علم ہو، بلکہ اس کو خود سے اس کا علم ہے، اور اس کا علم جو ہے وہ لا متناہی ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. جہاں تک رہا انبیاء کرام علیہ السلام کا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معاملہ، تو ان کا غیب یہ ہے عطائی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا ہے. خود سے وہ نہیں جانتے. جن احادیث کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نفی کی ہے کہ حضور علیہ السلام کو غیب کا علم نہیں، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ خود سے نہیں ہے، ورنہ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سینکڑوں خبریں غیب کی دی ہیں. تو یہاں پر اس فرق کو پیش نظر رکھیں گے تو عقیدہ بالکل کھل کے واضح ہو جائے گا کہ ہم اپنے طور پر نہیں کہتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود سے غیب کا علم ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کرنے سے آپ علیہ السلام کو غیب کا علم ہے. اسی طرح بعض لوگ جب ایک نظریہ عقیدہ بنا بیٹھتے ہیں تو پھر اس کے بعد اس طرح کی آیات، بالکل صریح آیات جب سامنے آئیں سورہ آل عمران کی، سورۃ الجن کی، سورۃ التکویر کی، تو اس میں ایک عجب تعویل کرتے ہیں کہ جی اس میں اطلاع علی الغیب ہے، اس میں اخبار علی الغیب ہے، اس میں اظہار علی الغیب ہے. یعنی غیب کے اوپر مطلع کیا گیا ہے، غیب کا علم تھوڑی دیا گیا ہے، غیب کے اوپر خبر دی گئی ہے، غیب کا علم تھوڑی دیا گیا ہے. فرق کیا ہوا؟ بس یہی نا، بس یہ کہتے ہیں فرق کوئی نہیں بنتا اس میں. جب کسی کو کسی چیز کی خبر دی جائے گی، میں نے بتایا کہ فلاں آپ کے گھر پہ آیا ہے، خبر دی آپ کو، تو آپ کو علم حاصل ہو گیا کہ آپ کے گھر پہ فلاں شخص آیا. تو اللہ تبارک و تعالی نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز کی خبر دی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اس کا علم حاصل ہو گیا. علماء کی عبارات کے اندر واضح طور پر، جیسے امام اہل سنت امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اپنی تصنیف تعبیرات اہل السنہ میں جہاں وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب کی تفسیر کی تو کہا کہ نبی کی خصائص میں سے علم الغیب ہے، غیب کے ساتھ علم کا لفظ استعمال فرمایا. اسی طرح حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتح الباری میں جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ ہے، وہاں پر الفاظ استعمال فرمائے کہ بندہ اتنا ہی غیب کا علم جانتا ہے، یعلم الغیب،
جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے، تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا عطا فرماتا ہے اتنا ہی بندہ جانتا ہے، اس سے بڑھ کر جان ہی نہیں سکتا۔ لیکن اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سکھایا وہ علمک ما لم تکن تعلم، جو آپ نہیں جانتے تھے اللہ نے سب چیزوں کا علم آپ کو عطا فرما دیا۔ اسی طرح ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مرقات کے اندر واضح طور پر بندوں کے لیے یعلم الغیب کے الفاظ دیکھیں کہ وہ غیب کا علم رکھتے ہیں، تو فرق واضح ہے کہ بِإِذْنِ اللہ ہی رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی قدرت سے رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے علم سے رکھتے ہیں، اپنی ذات سے نہیں رکھتے۔ اس بات کو پیش نظر رکھیں گے، کسی طرح کا شرک کا آپ کا جو ہے وہ خدشہ نہیں رہے گا، کسی طرح کا شرک کا جو ہے وہ وسوسہ بھی نہیں آئے گا۔ اب تو حالت یہ ہے کہ ٹی وی پہ بیٹھ کر یا کسی عام جگہوں پر نجومی بتا رہے ہوتے ہیں نا خبریں، وہ تو مان لی جاتی ہیں اور اس پہ اپنے گھر کے اور کاروبار کے معاملات، لیکن شام کو وہی آدمی کسی اور چیز سنتا ہے تو وہ اختلاف کرتا ہے۔ سمجھ یہ نہیں حضور آ رہی کہ آپ نے آیات کریمہ پڑھی، کچھ واقعات کی طرف اشارہ کیا، حدیث بھی بیان کی، اور آپ نے کہا کہ یہ بالکل واضح ہیں، اس سے تو ثابت ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ وہ لوگ بھی سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ جو انکار کرتے ہیں، یہ انکار کرتے کیوں ہیں؟ ان کو یہ چیز سمجھ کیوں نہیں آتی؟ یا آپ نے کہا بھی تعویلیں کر رہے ہیں، ایک واضح شے کی تعویل کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اس سے کوئی فرق پڑ جائے گا یا کچھ ایسا معاملہ خراب ہو جائے گا کہ جو نہ ماننے والی بات ہے؟ پہلے دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ ذہن بنا لیا نا، ایک سوچ بنا لی ہے کہ ہم نے اس بات کا عقیدہ رکھنا ہی رکھنا ہے، یعنی ایک آیت کو لے کر ہم یہ سمجھے کہ ہمارا عقیدہ یہی ہے، ٹھیک ہے، باقی دیگر آیتوں کی طرف توجہ نہیں کریں گے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ یہود والا کام کر رہے ہیں کہ نؤمن ببعض ونکفر ببعض، یعنی یہود یہ کہتے تھے کہ ہم بعض پر ایمان لائیں گے، بعض کا ہم انکار کرتے ہیں، یعنی بعض آیتوں کو مان رہے ہیں کہ جس میں ان کا فائدہ ہے، اور بعض آیتیں جن کی وجہ سے ان کی کسی فائدے کے اوپر، ان کی کسی مفاد کے اوپر ضرب پڑتی ہے تو اس کو چھوڑ رہے ہیں۔ تو اس طرح کا معاملہ یہ بعض لوگوں کے ساتھ پیش آتا ہے کہ جب ایک عقیدہ نظریہ یہ بنا لیا تو اب قرآن کی وہی آیت ایکسیپٹ کریں گے کہ جس میں ان کے نظریے کی تائید ہوتی ہے، اور قرآن کی وہ آیات کہ جس کو ان کے نظریے کی تائید حاصل نہیں بلکہ ان آیات کے ذریعے اس عقیدے اور نظریے کی وضاحت ہوتی ہے، اس کو چھوڑتے چلے جاتے ہیں۔ تو ایسا کرنا یہ یہود کا طریقہ کار ہے، بالکل غلط ہے۔ قرآن کی دیگر آیاتوں کے ساتھ احادیث طیبہ پر غور و فکر کرنے کے بعد پھر اس کے بعد صحابہ کرام علیہم رضوان، سلف صالحین نے اس بنیاد پر کیا عقائد بیان کیے ہیں، اسی لیے اہدنا الصراط المستقیم فرمایا کہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جس کا ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا کہ جن پر تو نے نعمت کی ہے۔ تو یہ نعمت کردہ لوگ کون ہیں؟ یہ انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، صدیقین ہیں، اللہ کے ولی ہیں، علماء اولیاء جو گزر چکے ہیں، ان کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ جی۔ ایک اور کال کی طرف بڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ کچھ SMS بھی شامل کریں گے۔ میرا دارالفتہ اہل سنت میں یہ سوال یہ ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کیا ہے؟ برائے مہربانی جواب ارشاد فرما دیجیے۔ جی حضور، یہ بھی آج کل ایک موضوع ہے، عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کیا ہے؟ دیکھیں علماء نے واضح طور پر ہماری کتابوں کے اندر یہ لکھا ہے کہ جن ادلہ کے ساتھ، جن دلائل کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نبی ہونا ثابت ہوتا ہے، تواتر کے ساتھ، قرآن کی آیت کے ساتھ، احادیث طیبہ کے ساتھ، انہی دلائل کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا بھی ثابت ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا، گویا کہ وہ حضور علیہ السلام کو نبی ہی نہیں مانتا۔ یعنی جن دلائل کے ساتھ نبوت ثابت ہو رہی ہے، انہی دلائل کے ساتھ حضور علیہ السلام کا خاتم النبیین ہونا یہ ثابت ہو رہا ہے۔ تو پھر اس کا انکار تو گویا ایسا ہوا کہ حضور علیہ السلام کو کسی نے نبی مانا ہی نہیں۔ تو عقیدہ ختم نبوت یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ اگر عقیدہ ختم نبوت نہیں رہا تو پھر مسلمان ہی نہیں رہا، اور بنیاد ہی اسلام کی یہ ختم ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کثیر احادیث طیبہ، خود رب تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ مشہور آیت ہے کہ محمد تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ تو اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ مسلمانوں کا زمانہ صحابہ سے لے کر آج تک اس پر اجماع قطعی یقینی ہے اور ہمیشہ رہے گا کہ خاتم النبیین کا معنی سب سے آخری نبی ہے، جن کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں ہو سکتا، کسی صورت نہیں ہو سکتا۔
تو اس آیت کا واضح طور پہ معنی یہ ہے. اسی طرح 100 سے زیادہ احادیث طیبہ مختلف صحابہ کرام علیہم رضوان سے مروی ہیں کہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا خاتم النبی ہونا بیان کیا ہے کہ میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اس کا اندازہ ہم اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جن نامساعد حالات کے اندر تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن اس کے باوجود جب مسیلمہ کذاب کے فتنے نے سر اٹھائے تو سب سے پہلے اس کی سرکوبی کی کہ اس کو ختم کرنا ضروری ہے، کہ یہ اسلام کی بنیاد پر حملہ کرنے والا تھا، جڑ پہ حملہ کرنے والا تھا، لہذا مسیلمہ کذاب کے خلاف جہاد کیا اور مسلمانوں نے اس کو واصل جہنم کیا. تو ختم نبوت وہ عقیدہ، وہ نظریہ ہے کہ یہ اسلام کی بنیاد ہے، دین کی بنیاد ہے. اس کا اعتقاد رکھنا ایسے ہی ضروری ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا اعتقاد رکھنا ضروری ہے. علماء نے واضح طور پہ فرما دیا، ایک تو ہے حضور علیہ السلام کے بعد کسی دوسرے نبی کا ماننا کہ یہ نبی ہے، یہ تو نعوذ باللہ من ذالک ہے کفر. اگر کوئی یہ عقیدہ بھی رکھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہوگا نہیں لیکن ہو سکتا ہے، اگر یہ عقیدہ بھی رکھے تو وہ کافر ہو جائے گا. فرض کرنا بھی فرض بھی نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب فرما دیا کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، آپ خاتم النبیین ہیں، تو آپ جب یہ تسلیم کریں گے کہ ہو سکتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ کا جھوٹا ہونا تسلیم کر رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا نبی یہ نہیں ہو سکتا. اس کا اعتقاد بھی رکھنا کہ ممکن بھی اگر کوئی مانے تو وہ کافر ہو جائے گا. بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر فقہاء کرام نے واضح طور پہ یہ ارشاد فرمایا کہ نعوذ باللہ اگر کسی جھوٹے نبی نے، حضور علیہ السلام کے بعد کسی نے جھوٹا دعویٰ کیا نبوت کا اور کسی دوسرے نے اس سے کہا کہ معجزہ ظاہر کر، تو اس کو کفر فرمایا. اس لیے کہ معجزہ ظاہر کرنا یہ اس سے کہا جاتا ہے کہ جس کی نبوت کے بارے میں کسی طرح کا یہ ہو کہ ہو سکتا ہے یہ نبی ہو. ٹھیک ہے، تو جب وہ اس سے کہہ رہا ہے کہ معجزہ ظاہر کر اگر تو نبی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ممکن مان رہے ہیں کہ یہ اگر معجزہ دکھا دے تو یہ نبی ہو جائے گا، تو فرمایا کفر ہے. اگرچہ کہ بعض علماء نے پھر یہ فرمایا کہ اگر وہ اس کو عاجز کرنے کے لیے کہتا ہے کہ نبی تو ہے نہیں تو یہ معجزہ تو دکھا نہیں سکے گا، اس کی بنیاد پر انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر کفر کا حکم نہیں ہے. لیکن آپ اس سے مسئلے کی نوعیت کو سمجھ سکتے ہیں کہ کتنے واضح طور پہ فرما دیا کہ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ تو معجزے کو ظاہر کر تو یہ بندہ بھی دار اسلام سے خارج ہو جائے گا. اتنی ہمارے دین کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی، ختم نبوت کی یہ اہمیت ہے. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ بہت ہی پیارے انداز میں آپ نے اس موضوع کو بیان فرمایا. سوالات ہمارے پاس کچھ موجود ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ مجھے نماز جلدی پڑھنے کی عادت ہو گئی ہے، قرآن بھی جلدی پڑھتا ہوں، تسبیحات بھی صرف ایک دفعہ پڑھتا ہوں اور درود پاک بھی مکمل نہیں پڑھتا، تو فوراً جو ہے واجبات وغیرہ یا سنتیں نامکمل کر کے وہ کھڑا ہو جاتا ہے، نماز مکمل کر لیتے ہیں. تو اس عادت سے کیسے جان چھڑاؤں؟ دیکھیں تو توجہ سے ہی جان چھڑائی جائے گی. ٹھیک ہے، یعنی اس کی تو بڑی وعیدیں آئی ہیں کہ اگر تسبیحات مکمل نہیں کرتے تو اس کو تو ٹھونگے مارنا فرمایا کہ مرغی کی طرح ٹھونگے مار کے وہ کھڑا ہو جاتا ہے. یعنی منافقین کی نماز اس کو کہا گیا ہے. تو اس طرح نماز پڑھنا کہ جس سے سنتیں چھوٹ رہی ہیں تو یہ بھی بالکل غلط ہے، اور واجبات چھوٹ رہے ہیں تو پھر تو اس کا مطلب ہوگا کہ نماز کو ہی دوبارہ پڑھنا پڑے گا، اور فرض چھوٹ گیا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ سرے سے نماز ہوئی نہیں، دوبارہ پڑھنا پڑے گی. تو اس لیے ضروری یہ ہے کہ اول تو علم ہونا چاہیے کہ کیا کیا چیزیں واجب، کیا کیا چیزیں سنت موقدہ ہیں، تو ان کا لحاظ رکھنا یہ ضروری ہے. آداب، جتنے بھی نماز کے آداب ہیں اس کو سیکھ لیں کہ کیا کیا ادب اختیار کرنے ہوتے ہیں. مستحبات کو سیکھ لیں اور مستحبات کو ادا کرنے کی کوشش کریں. مستحبات کو ادا کریں گے تو خود بخود جو ہے وہ آپ کی سنتیں ادا ہوتی چلی جائیں گی. سنتیں ادا ہوں گی تو پھر اس صورت میں آپ کے واجبات بھی ادا ہوتے چلے جائیں گے. یعنی جب سکون اختیار کریں گے تو پھر یہ تمام کی تمام چیزیں آپ کی ادا ہوتی چلی جائیں گی. ورنہ اگر جو صورتحال بتا رہے ہیں اگر اس کی عادت بنا لیں گے تو پھر تو واجبات چھوٹنا شروع ہو جائیں گے، اور واجبات چھوٹ گئے تو فرمایا کہ قم فصلی فإنک لم تصلی. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جن کے واجبات چھوٹ رہے تھے، فرمایا کھڑے ہو تم نماز پڑھو، گویا کہ تم نے نماز پڑھی نہیں ہے کہ ان کے واجبات چھوٹ گئے تھے. تو اس لیے واجبات کا علم بھی ہونا ضروری ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان کو صحیح طریقے سے ادا کرنا بھی یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے. اچھا، سوال یہ ہے کہ سردیوں میں عموماً کولڈ کریم وغیرہ چہرے پر لگائی جاتی ہے اور موٹی تہ بھی بعضوں کی ہوتی ہے، زیادہ ٹھنڈ والے علاقوں میں زیادہ لگائی جاتی ہے، تو اس سے کیا وضو وغیرہ میں کوئی خلل آئے گا؟ دیکھیں اس کو صاف کریں گے پہلے ٹیشو سے یا کپڑے سے، اس کے بعد وضو کریں، یا ڈائریکٹ پانی بہا دیں تو ہو جائے گا؟
ویسے عام طور پہ جو کولڈ کریم وغیرہ ہوتی ہیں وہ تو جذب ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے، اور پانی کو پہنچنے سے روکتی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، پانی پہنچ جاتا ہے کھال تک، چہرے تک یا ہاتھ وغیرہ جہاں بھی لگائیے. لیکن اگر واقعی اس کی ایسی تہ بن گئی ہے کہ جو پانی کو پہنچنے سے روک رہی ہے، اوپر سے گزر جاتا ہے، اوپر سے پھسل پانی جاتا ہے. گزر جاتا ہے، تو پھر اس صورت میں تو اس کو ختم کرنا جیسے پڑے گا. ہیل کریم ہوتے ہیں پاؤں کے لیے، ایک موٹی موٹی تہ والی کریمیں ہوتی ہیں، تو اگر ایسی ہیں تو ہاں اس کو پھر جو ہے وہ اصل یہ ہے ختم کہ کرنا پانی پڑے گا. پہنچنا ضروری ہے. پانی پہنچنا ضروری ٹھیک ہے، وہ فیصلہ اب لگانے والے خود ہی کریں گے. جب کچھ سوالات ہمیں کالز کے ذریعے بھی اور میسیجز کے ذریعے بھی خاص طور پر ربیع الاول کے جو معاملات ہیں یا اس کے حوالے سے مسائل ہیں اس پر آ رہے ہیں، تو ہم کچھ نہ کچھ تو سلسلوں میں انشاءاللہ شامل کریں گے. لیکن الحمدللہ اس حوالے سے خصوصی سلسلے بھی ہم نے ریکارڈ کیے ہیں جو آئندہ پیر، منگل اور بدھ 27، 28 اور 29 نومبر کو انشاءاللہ ہماری اسی دارالافتاء اہل سنت کا جو وقت ہے اس میں انشاءاللہ نشر کیے جائیں گے. آپ ان سارے سلسلوں کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ بہت سارے عقائد اہل سنت، معمولات اہل سنت اور ربیع الاول کے حوالے سے بزرگان دین کا کیا طریقہ کار تھا، کیا شریعت اسلام فرماتی ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو معلومات حاصل ہوں گی. تو آپ ان سلسلوں کو بھی دیکھنے کی نیت فرما لیجئے. بڑے خصوصی سلسلے ہیں اور بہت ہی عمدہ سوالات اس کے اندر الحمدللہ شامل تھے جن کے ہمارے مفتیان کرام نے جوابات دیے ہیں. تو اس سلسلہ دیکھیں گے تو انشاءاللہ اس موضوع پر آپ کو تشفی حاصل ہوگی. ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں، چلائیے. سرکاری ملازمت بندہ کرتا ہے، ڈیوٹی کے دوران وہ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ سرکاری ملازمت انہوں نے پوچھی، یا پرائیویٹ ہو یا سرکاری، ڈیوٹی کے دوران نماز. ڈیوٹی کے دوران نماز تو پڑھنا ضروری ہے، ورنہ تو اگر نماز پڑھنے سے وہ ڈیوٹی آپ کی مانے ہے، رکاوٹ بنتی ہے، تو پھر تو ایسی نوکری کرنا ہی درست نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، نماز پڑھنا یہ ضروری ہے، اور اگر جماعت واجب ہوتی ہے آپ کے اوپر کہ قریب میں کوئی مسجد موجود ہے جہاں امام صحیح العقیدہ ہے، جس کی تلاوت وغیرہ سب ٹھیک ہے، یعنی جس کے پیچھے نماز پڑھنا واجب بنتا ہے، تو پھر اس صورت میں تو جماعت کے ساتھ نماز جا کے پڑھنا ہی ہے. ٹھیک ہے، واجب ہوگا کہ جماعت سے جا کے نماز ادا کریں. جماعت بھی چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوگی، چاہے سرکاری نوکری ہو چاہے پرائیویٹ نوکری ہو. اور اگر پرائیویٹ نوکری ہے اور اس میں سیٹ کی طرف سے نوافل پڑھنے کی بھی اجازت ہے کہ نوافل پڑھ سکتے ہیں، تو پھر نوافل بھی پڑھ سکتے ہیں، جا کے نوافل پڑھیں. اور اگر سرکاری نوکری ہے تو پھر جو فرائض ہیں، واجبات ہیں اور سنت موقدہ ہیں اس پر اکتفا کریں. ہاں وقفہ ہے کہ اس وقفے میں آپ بریک جو ٹائم چاہیں میں کریں، آپ کا، تو اس میں نماز کا وقت بھی آ چکا ہے تو وہاں نوافل پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں. جیسے آدھے گھنٹے کا وقفہ آپ جو چاہیں کریں تو آپ بھلے سارا ہی نوافل میں گزار دیں، گزار سکتے لیکن صرف نماز پڑھنے جانے کی اجازت دی کہ ہاں آپ نماز پڑھ کر آ سکتے ہیں. تو پھر سنتیں اور فرائض وغیرہ، سنت موقدہ یا غیر موقدہ، سنت موقدہ ٹھیک ہے، اور فرائض اور واجبات ٹھیک ہے، وہ ادا کریں گے، اس کے علاوہ اجازت نہیں ہوگی. جی ایک اور کال چلائیے. میرا نام خواجہ طاہر ہے، میں ڈی جی خان سے بات کر رہا ہوں. مسئلہ وحدت الوجود کے بارے میں آپ ارشاد فرمائیں گے؟ حضور آج سارے ٹیکنیکل سوالات ہیں اور اصل میں عقائد جو ہے وحدت الوجود. اصل میں مسئلہ ہمارا یہ ہے، دو باتیں ہیں. الحمدللہ ہمارے ان سلسلوں کے اندر علمی ابحاث بھی ہوتی ہیں اور بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، لیکن بنیادی اعتبار سے یہ ہمارا جو سلسلہ ہے وہ عوام الناس کے لیے ٹھیک ہے، کہ عام لوگ ہمارے ان سلسلوں کے اندر شامل ہوتے ہیں جن کو ہم نے جوابات دینے ہوتے ہیں. اور امیر علیہ سنت کی بہت زیادہ تاکید رہتی ہے کہ آپ آسان سے آسان الفاظ استعمال کر کے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کیا کریں، کیونکہ عام طور پہ لوگ جو ہے وہ دین سے، عمومی طور پر دینی مسائل سے دور ہوتے ہیں. سمجھنا ان کی جیسے مشکل باتیں ویسے دوسری سمجھ لیتے ہیں، لیکن چونکہ دینی ابحاث ہمارے یہاں نہ اسکولوں میں شامل ہوتی ہیں، نہ ٹیوشن پڑھنے جاتے ہیں تو وہاں پہ نہ ہم بھی جس کو پڑھائی جاتی آسان ہیں. کہہ رہے ہوتے ہیں نا، کئیوں کو تو یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کیونکہ بالکل دوری ہوتی ہے علماء سے. اور اس لیے کوشش امیر علیہ سنت یہ فرماتے ہیں کہ کوشش یہی کی جائے کہ جتنا آسان سے آسان آپ سمجھا سکتے ہیں وہ سمجھیں. اور دوسری بات ہے کہ بعض مسائل وہ ہوتے ہیں، میں خاص طور پہ اس حوالے سے بیان کرنا چاہوں گا، کئی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ خواص کے سامنے تو بیان کی جا سکتی ہیں، عامت الناس کے سامنے بیان نہیں ہوتی. یعنی بعض ہوتے ہیں ہمارے یہاں، چونکہ ایک شہرت کا دور دورہ ہے، شہرت کی طلبی کا دور دورہ ہے کہ کسی طریقے سے مشہور ہو جائیں، ہمارے ویورز بڑھتے چلے جائیں، ہمارے لائکرز بڑھتے چلے جائیں اور ہمارے سبسکرائب بڑھتے چلے جائیں، ہماری ویڈیو جو چلے تو وہ ملینز تک پہنچ جائے، اور فخر و تفاخر کے ساتھ ہم لوگوں کے ساتھ بیان کر سکیں کہ میں نے یہ بات بیان کی اور ملینز کے اندر لوگوں نے میری اس ویڈیو کو دیکھا ہے. تو خدا کے بندے آپ ڈانس کر کے دکھا دیں، کتے کو حلال کہتے تب بھی دیکھ لیں گے. آپ ڈانس کر کے دکھا دیں تو آپ کی جو ویڈیو ہے
وہ ملینز کیا بلینز میں چلی جائے گی کہ اس طرح کا بندہ ڈانس کر کے دکھا رہا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہر طرح کی بات یہ ہر ایک کے سامنے بیان نہیں کی جاتی۔ مسئلہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان بخاری شریف کے اندر موجود ہے، فرمایا کہ لوگوں کے سامنے وہ بیان کرو جو وہ جانتے ہیں۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلایا جائے؟ یعنی جب تم ان کے سامنے ایسی بات کرو گے کہ جو ان کی عقلوں سے ماورا ہے، جو وہ سمجھ نہیں پاتے، اب عامت الناس کے سامنے اس طرح کی بات بیان کرو گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلائیں گے۔ تم بات حق اور سچ بیان کر رہے ہو، صحیح بات بیان کر رہے ہو، لیکن اس کی سمجھ نہیں آئے گا، وہ اس کا انکار کر دے گا۔ یہ وہ باتیں مراد ہیں فرائض و واجبات اور دین کی بنیاد جس کا سیکھنا ضروری ہوتا ہے، ان سے الگ باتیں ہیں۔ جو سیکھنے والی باتیں ہیں وہ تو بندے کے اوپر ضروری ہیں۔ اب نماز کے مسائل کسی کو سمجھ نہیں آتے تو یہ کہ نہیں چھوڑا جائے گا کہ یہ جھٹلا دے گا، وہ تو سکھایا جائے گا اس کو، وہ تو سمجھایا جائے گا۔ لیکن ایسی بنیادی باتیں، ایسی باتیں کہ جن کا سیکھنا نہ کسی کے اوپر ضروری ہے، جن کے بارے میں کوئی سوال ہے قیامت کے دن، یہ عامت الناس کے سامنے، عام لوگوں کے سامنے بیان کرنا، یہ انتہائی خطرے کی بات ہوتی ہے کہ جس سے وہ گمراہ ہو سکتے ہیں۔ بعض کتابوں کے اندر یہ موجود ہے، بلکہ اقوال ہیں بزرگوں کے، اور مفہوم بھی اس کا یہ نکلتا ہے کہ پچھلی نبوت کی باتوں میں سے یہ بات ہے کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، کہ لوگوں کی عقلوں کے مطابق ان سے کلام کرو، گفتگو کرو، بات کرو۔ کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جس سے گفتگو کی جا رہی ہے اس کے مطابق ہی گفتگو کی جائے گی نا۔ اب پی ایچ ڈی کرنے والا اگر پرائمری کے کسی طالب علم سے گفتگو کرے گا تو وہ اس کے معیار کے مطابق گفتگو کرے گا، نہ کہ پی ایچ ڈی والی گفتگو اس کے ساتھ وہ کرے گا۔ تو اس لیے لوگوں کے سامنے اس طرح کے دقیق مسائل کے جس کی وجہ سے ان کی عقلیں اس کو سمجھ نہ سکیں اور وہ گمراہی کی طرف ان کے جانے کا اندیشہ ہو، تو ہرگز وہ باتیں بیان نہیں کرنی چاہیے، ورنہ آپ امت کی گمراہی کا ذریعہ بنیں گے۔ ٹھیک، اچھا، عوام الناس کو بھی ان مسائل کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ جیسے ایک یہ سائل ہیں، اب انہوں نے ایک جملہ سن لیا، ہو سکتا ہے ان کو پتہ کچھ بھی نہ ہو، لیکن ایک بات سنتے رہے ہوں گے بھئی یہ ہوتی ہے تو پوچھنے بیٹھ گئے، تو کیا ان کے لیے ہے ایسا تجسس؟ ان کی تو بہرحال اب جو انداز تھا اس سے تو یہ علمی لگ رہے تھے، شخص کے ایک اچھا انداز تھا، اصطلاح مکمل استعمال کیا معلوم تھا ان کو، لیکن عام لوگوں کو اس طرح کی باتوں سے بہتر ہے کہ پہلے ان چیزوں کی طرف آئیں کہ جو ان کے لیے سیکھنا ضروری ہے۔ یہ ہر طرح کے اعتبار سے میں عرض کر رہا ہوں، یعنی بعض چیزیں ہمارے یہاں لوگوں کو دین سے دور کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو ایک عام کر دی جاتی ہیں۔ ہاں بھائی بتائیے کہ اگر فلاں جگہ پر کوئی لڑکی ملے اور پتہ نہ چلے کہ ہندو ہے، مسلمان ہے یا عیسائی ہے یا کیا ہے، تو کیا اس کو غسل اور کفن وغیرہ کیسے دیں گے؟ یہ تو بہت عام ہوا، بہت عام ہوا۔ اچھا بھائی فجر سے پہلے آپ پھانسی کیوں چڑھاتے ہیں؟ اب یہ پوچھ رہے ہیں علماء سے، وہ کون سی چیز ہے کہ مرد کرے تو یوں ہو، عورت کرے تو یوں ہو جائے، عورت کا نکاح ٹوٹ جائے، مرد کا یہ ہو جائے، فلاں ہو جائے۔ بندہ خدا آپ سے ان چیزوں کا کیا سوال کیا جائے گا؟ اور نہ ہی وہ چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا، اور نہ ہی یہ سیکھنا ضروری، اور بہت ساری باتیں تو اس میں وہ ہوتی ہیں کہ جن کا سرے سے دین سے کوئی تعلق نہیں، اور نہ ہی یہ ان کا علم کسی کے عالم ہونے کا معیار ہے، بالکل کسی کو نہیں جواب۔ تو اس لیے ایسی چیزوں کے پیچھے پڑنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ وہ چیزیں سیکھیں کہ جن کا سیکھنا شریعت مطہرہ نے آپ کے اوپر لازم کیا ہے، آپ کے اوپر واجب ہے، آپ کے اوپر سنت ہے، آپ کے اوپر مستحب ہے۔ ایسی چیزوں کا علم حاصل کیجئے، اور پھر دین کی جو بنیادی اور چیزیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت ہے، آپ کی دیگر احادیث طیبہ ہیں، آپ صحابہ کرام علیہم رضوان کے حالات ہیں، ان کا مطالعہ کریں، انشاءاللہ اس سے فائدہ حاصل ہوگا۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ اچھا حضور، سوال یہ کیا گیا ہے کہ اگر اسلامی بہن حج یا عمرے پر جائیں اور ان دنوں میں وہ مخصوص میڈیسن استعمال کریں مخصوص ایام کے حوالے سے، تو کیا یہ جائز ہے؟ شرعاً تو جائز ہے، ٹھیک ہے، یعنی شرعی اعتبار سے اس میں ممانعت نہیں ہے کہ اگر کسی نے یہ میڈیسن استعمال کی اور اپنا حج یا عمرہ وغیرہ اس نے مکمل کر لیا تو شرعی اعتبار سے اس کے اوپر کوئی حرف نہیں آئے گا کہ وہ گناہ گار ہو یا اس نے کوئی گناہ کا کام کیا، ایسا نہیں۔ البتہ چونکہ یہ ایک غیر فطری چیز ہے، یعنی غیر فطری اس اعتبار سے کہ یہ معاملہ ہے کہ جو ہونا ہے، اب اس کو جو اس طریقے سے روکا جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ طبی اعتبار سے اس کے نقصانات ہوں، ٹھیک ہے، تو اس لیے کسی اچھی ڈاکٹرنی سے اس حوالے سے مشورہ کر کے ہی یہ کام کیا جائے۔ ٹھیک ہے۔ بلی اگر دودھ پی لے، جھوٹا کر دے، تو اب اس کو گرا دیں گے، کیا کریں گے؟ گرائے نہیں، اسی کو پلا دیں، بلی کو ہی پلا دیں، ٹھیک ہے، تاکہ کام میں آ جائے۔ جزاک اللہ۔ جی ایک اور کال چلائیے۔ یہ میں نے تیمم کا طریقہ پوچھنا تھا۔ تیمم کا طریقہ، یہ مسئلہ عوامی ہے خالص۔ تیمم بنیادی اعتبار سے تو اس کے 3 فرض ہیں، یہ ذہن نشین ہونا ضروری ہے۔
سب سے پہلے تو اس میں نیت ہونا ضروری ہے کہ میں تیمم کر رہا ہوں. جو بھی نیک کام، جو بھی آپ نے کام نماز پڑھنے کرنے کا عبادت کرنی ہے، اس کے لیے تیمم کی نیت کریں کہ اس کے لیے میں تیمم کر رہا ہوں. دوسرا فرض اس کے اندر ہوتا ہے پورے چہرے کا مسح کرنا. ٹھیک ہے. اور تیسرا فرض اس میں ہوتا ہے دونوں ہاتھوں کا کونیوں سمیت مسح کرنا. طریقہ یہ ہے کہ انگلیاں تھوڑی سی کھلی رکھیں اور زمین یا زمین کی جنس سے جو چیز ہو اس پہ اس کو لوٹیں. گرد وغیرہ جس سے لگ گئی آپ کے ہاتھ پر، بہت زیادہ لگی ہے تو پھر اس کو یوں کر کے جھاڑ لیں. پہلی دفعہ آپ نے ہاتھ مارا، اس کے بعد پورے چہرے پر ایک ایک جگہ پر آپ نے مکمل یہ آپ نے پاؤں پر ہر جگہ پر ہاتھوں کو پھیرنا ہے کہ اچھی طریقے سے چہرے پر، جس کو چہرہ کہتے ہیں، ہاتھ آپ کا پھر جائے. پھر دوسری مرتبہ اسی طریقے سے زمین پہ ضرب لگانی ہے. زمین کی جنس سے کوئی بھی چیز ہو اس سے ضرب لگانی ہے. اگر زیادہ گرد لگ گئی تو اس کو دوبارہ جھاڑ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد انگلیوں کے کناروں سے لے کے ناخنوں سے لے کے کونی تک کے ایک ایک حصے پر اچھی طریقے سے ہاتھ پھیریں گے تو اس سے آپ کا تیمم مکمل ہو جائے. ٹھیک ہے. تیمم کا طریقہ مزید اگر جاننا چاہیں تو امیر علیہ سنت کی بہت ہی پیاری تصنیف نماز کے احکام، الحمدللہ اس میں وضو، غسل، تیمم اور دیگر نماز سے متعلق جو ضروری احکام میں الحمدللہ موجود ہیں. اسلامی بہنوں کے لیے الگ سے کتاب ہے اسلامی بہنوں کی نماز، جس میں اسلامی بہنوں کے بھی احکام خاص طور پر بیان کیے گئے ہیں. اسی طرح امیر علیہ سنت کا پریکٹیکل تیمم کے حوالے سے، وضو کے حوالے سے، وہ بھی ویڈیو کی صورت میں موجود ہے. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور بھی مختلف ذرائع سے آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں. اور اس کے پریکٹیکل سیکھنے کا اور اس کی عادت بنانے کا اور ان چیزوں میں اکمال حاصل کرنے کا کہ کامل ہو جائیں، اس کا ایک ذریعہ مدنی قافلوں کے اندر سفر بھی ہے. الحمدللہ مدنی قافلوں کے جو جدول ہوتے ہیں اس میں بالخصوص جو عبادات سے متعلق چیزیں ہیں، نماز ہو گئی، وضو ہو گیا، غسل ہو گیا اور دیگر احکام الحمدللہ کثرت سے سکھائے جاتے ہیں. آپ اگر دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کے مسافر بنیں گے تو انشاءاللہ یہ احکام بھی سیکھنے کا موقع ملے گا. اور مفتی صاحب دیکھا گیا کہ جو مدنی قافلوں کے مسافر بنتے ہیں بار بار تو ان کو یہ چیزیں یاد بھی اچھے طریقے سے ہوتی ہیں اور جو سیکھے ہوئے کہلاتے ہیں وہ عام لوگوں کی بنسبت یہ زیادہ ہے. ایک شخص نے کتاب سے پڑھا ایک آدھ دفعہ اور ایک وہ شخص ہے جو بار بار مدنی قافلے میں جاتا ہے تو وہ زیادہ اچھے انداز سے کر لیتا ہے. بالکل. اصل میں ہمارے جو مدنی قافلوں کا مقصد ہے وہ دو طرح ہی ہوتا ہے. ایک تو دوسروں کو نیکی کی دعوت دینا، دوسرا اپنی اصلاح کی بھی کوشش کرنا. تو اس میں یہی تربیت کی بہت ساری چیزیں سکھایا جاتا ہے، یاد کروایا جاتا ہے، دہرائی ہوتی ہے. الحمدللہ تو مدنی قافلوں کے مسافر بنیں گے تو انشاءاللہ یہ فوائد بھی حاصل ہوں گے. ایک اور کال چلائیے. دارالفتہ سنت میں میرا یہ سوال ہے کہ جو بزرگ 300-400 سال پہلے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، مطلب کہ کیا وہ خواب میں اگر اپنی بیعت میں لے تو وہ بیعت ہو سکتی ہے؟ یہ مرحوم بزرگ کی بیعت کرنا، اس کے حوالے سے مسئلہ. دیکھیں بیعت کے لیے جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ جن سے آپ بیعت کر رہے ہیں، ویسے تو پیر کے لیے الگ شرائط ہیں. ٹھیک ہے. یہ 4 شرطیں ان میں ہونا ضروری ہے کہ سنی صحیح العقیدہ ہوں، فاسق مولین نہ ہوں یعنی کھلے عام گناہ کرنے والے نہ ہوں. اسی طرح اپنی ضرورت کے مسائل کا علم رکھتے ہوں کہ کتابوں سے اپنے مسائل نکال سکتے ہوں. اسی طرح ان کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک متصل ہو. یہ 4 بنیادی شرطیں ہیں جو ہونا ضروری ہے کسی پیر کے اندر. اس کے علاوہ جس سے بیعت کر رہے ہیں اس پیر کا حیات ہونا بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے. یعنی جو سلسلہ بیعت چلتا ہے وہ اسی طریقے سے چلتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ کسی پیر صاحب سے مرید ہوتا ہے، وہ کسی اور سے مرید ہوتے ہیں، وہ کسی اور سے مرید ہوتے ہیں. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے وہ کسی مرحوم پیر صاحب کے مرید ہو جائیں یا ابھی سے کوئی پیر صاحب اپنے آنے والے 400 سال تک کی کسی کو مرید کر لیں. یہ برکت تو حاصل ہوگی. ٹھیک ہے. جو برکتیں ہیں، فیض ہے، اگر وہ پیر صاحب ایسے ہیں تو انشاءاللہ وہ فائدہ تو جیسے کہتے حاصل ہیں ہوگا. غوث پاک کا مرید ہو گیا، ڈائریکٹ ہی میں مرید ہو گیا تو کیا اس یہ کا فائدہ تو حاصل ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن جس کو مرید کہتے ہیں نا، سلسلہ متصل ہونا، ٹھیک ہے، وہ اسی طریقے سے ہے کہ کسی پیر صاحب کے جو دنیا میں حیات ہیں یعنی بظاہر حیات ہیں ان سے بیعت کی جائے باقاعدہ. ٹھیک ہے. اور امیر اہل سنت الحمدللہ ہمارے زمانے میں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو مزید زندگی برکتوں کے ساتھ عطا فرمائے، لمبی زندگی عطا فرمائے. آپ بھی الحمدللہ سلسلہ عالیہ قادریہ کے اندر، رضویہ کے اندر بیعت فرماتے ہیں. آج کل مدنی مذاکروں کا سلسلہ انشاءاللہ کچھ ہی دیر بعد اذان عشاء ہوگی اور نماز عشاء کے بعد مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوگا. کم و بیش ہر ہی مدنی مذاکرے میں امیر اہل سنت بیعت فرماتے ہیں، طالب بھی فرماتے ہیں. تو جب یہ موقع آئے تو جو مرید ہونا چاہیں یا امیر اہل سنت کے سلسلے میں طالب ہونا چاہیں اس سے فائدہ اٹھائیں اور جو الفاظ امیر اہل سنت ارشاد فرمائیں ساتھ ساتھ ادا کرتے جائیں. ایک اور کال سلسلے میں چلاتے ہیں. جی
جب نکاح ہوتا ہے تو والد جو ہے وہ پرورش بیٹی کی کرتا ہے تو وہ چھوڑ دیتا ہے، تو ولدیت نکاح میں اثر ولدیت نہ ہو اور اس کے نانا ابو کی ولدیت نکاح میں ڈال دی جائے، تو اس کے مفتی صاحب سے خدمت کے سوال یہ ہے کہ یہ کیا یہ اس میں نکاح ہو جائے گا؟ دیکھیں، نکاح کا ہونا تو ایک الگ چیز ہے، ٹھیک ہے، بہرحال یہ ہے غلط طریقہ کار کہ ولدیت کے اندر صرف والد ہی کا نام آئے گا، کسی دوسرے کا نام نہیں آ سکتا، یعنی جو حقیقی باپ ہے اسی کا نام آئے گا۔ باقی رہا کہ یہ نانا کا نام ڈال دیا، تو اب اس میں ویسے نکاح کی دیگر شرائط موجود ہیں کہ کفر نہیں ہے تو پھر والد کی اجازت، اب والد حیات ہے یا نہیں ہے اس کی وضاحت اس میں نہیں ہے۔ باقی نانا کا نام ڈال دیا، لیکن جو نکاح ہو رہا ہے اس میں جو گواہان ہیں، لڑکا ہے وہ لڑکی کو جانتا ہے کہ لڑکی ہے کون، ٹھیک ہے، اس طریقے سے نکاح ہو رہا ہے تو نکاح تو ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ باقی رہا کہ اس طرح کرنا اور اس کی دیگر جزیات کرنا تو درست نہیں ہے، ٹھیک کہ ہے، نانا کا نام ڈال دیا جائے۔ باقی اس کے جو دیگر جزوی مسائل ہیں اس کی معلومات ان سے لینا یہ ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے بہتر ہے کہ دارالفتہ اہل سنت عموماً میں یہ فون پر اس رابطہ صورت کر میں لیں۔ یہ زیادہ آتا ہے جب لے پالک کا نکاح ہوتا ہے لڑکی کا، تو اب وہ اصل والدین کا نہیں بتانا چاہ رہے ہوتے، تو اس وقت غلط ہے، بالکل غلط ہے، اصل والد کا بتایا جائے گا۔ ادعوہم لآبائہم، صحیح، قرآن پاک میں واضح طور پہ فرما دیا کہ ان کو ان کے باپوں کی طرف ہی منسوب کر کے پکارو۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام وہ سلسلہ آپ نے ملاحظہ فرمایا، انشاءاللہ کل پھر دارالفتہ اہل سنت کے سلسلے کو لے کر حاضر ہوں گے۔ کل جمعرات ہے اور ہر جمعرات کو چونکہ مغرب کی نماز کے بعد دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت و بڑا اجتماع شروع ہو جاتا ہے، تو یہ سلسلہ ہمارا جو عصر کی نماز ہے وقت انشاءاللہ بتا دیا جائے گا، اس میں انشاءاللہ آپ دیکھ سکیں گے۔ اور جیسا کہ شروع میں بھی عرض کیا کہ 27، 28، 29 نومبر پیر منگل بدھ الحمدللہ دارالفتہ اہل سنت کے اسی وقت کے اندر جو خصوصی سلسلے میلاد شریف کے حوالے سے ریکارڈ کیے گئے ہیں، انشاءاللہ ان کو چلایا جائے گا۔ آپ ان سلسلوں کو بھی دیکھنے کی نیت فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔